نون لیگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو اندرونی اختلافات تھے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ابھی تک قائم ہے؟ کیونکہ مزید 2 استعفے، سمیرہ ملک صاحب کا استعفیٰ آیا، پھر راجہ سرور عباسی بھی مستعفی ہو گئے، ٹکٹس کے ایشو تھے، اختلافات تھے، تو یہ اختلافات آپ کو لگتا ہے ابھی موجود ہیں اور ڈیمیجنگ مزید ہو سکتی ہے یا اس کو اب کنٹرول کر لیا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میری رائے میں انتخابات سے پہلے کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جو ڈیفینیٹلی طاقتور اور بڑی سیاسی جماعت ہو، اس میں ٹکٹوں کے مسئلے بالکل سامنے آتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی امیدوار جنہیں ٹکٹ نہ ملے، ان کی حلقے میں پوزیشن مضبوط ہو، حلقے میں ان کی ایک بڑی مضبوط گروپنگ ہو، دھڑا ہو، تو وہ پھر اپنی سیاسی راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس الیکشن کے اندر بھی چونکہ مسلم لیگ نون ایک بڑی مضبوط سیاسی جماعت کا تاثر دینے میں کامیاب ہو رہی ہے، اور پنجاب کے اندر انہوں نے اپنے امیدواروں کے چناؤ میں خاصا وقت لیا ہے، تو اس لیے اب جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملی، ان کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ یا تو وہ مسلم لیگ نون کی بات کو مانتے ہوئے ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، جس طرح طلال چودھری نے کیا، چودھری جعفر اقبال نے کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا ہوگا۔ تو اس لیے جو سمیرہ ملک گروپ ہے، ان کی خوشاب کے اندر ایک بالکل فوٹنگ ہے، ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد آئیں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی مسلم لیگ پنجاب کے اوپر کوئی بڑا فرق پڑے گا۔ یہ ایک ڈسٹرکٹ کی بات ہے جو میرا خیال ہے ڈسٹرکٹ تک ہی محدود رہے گی۔ نظامی صاحب، جو منشور کے حوالے سے ابھی معاملات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہیں، شاید کچھ کنفیوژن ہے یا بہت مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے ابھی نون لیگ کی اس منشور کمیٹی کی جانب سے؟ منشور ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے، حالانکہ صرف 23 روز باقی بچے ہیں انتخابات میں۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک اس ڈسکشن کے مراحل سے باہر نہیں آ سکی؟ جی منشور کے حوالے سے یہ مسلم لیگ نون کی بالکل ایک ناکامی ہے، اور اس پر مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی بنیادی سی چیز ہے، اور منشور بدقسمتی سے اب پاکستانی سیاست میں اتنے اہم بھی نہیں رہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت الفاظ پر مبنی ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ بھی وقت پر نہیں لا سکتے تو یہ نہایت غیر ذمہ دارانہ فعل ہے، اور ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت اگر یہ کر رہی ہے تو اسے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ منشور کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے ایک بہت بڑی منشور کمیٹی تشکیل دی، پھر اس کے اندر سب کمیٹیز تھیں، لیکن ان کی ورکنگ کے بعد ان چیزوں کو سامنے نہیں لایا گیا، تو یہ سراسر غیر ذمہ دارانہ فعل ہے، اور یہ نااہلی کی جانب نشاندہی کرتا ہے، ٹھیک۔ کیونکہ جب الیکشن میں 20 دن ہیں اور سیاسی جماعت کی ترجیحات کا تعین نہیں ہے، تو اس پہ بالکل سوچنا چاہیے، اور جلد از جلد مسلم لیگ نون کو ٹھیک ہے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ نظامی صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، شیخ رشید کو ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتائیے کیا ہے کہ تھانہ نیو ٹاؤن مقدمے میں جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا ایسے وقت میں کہ جب انتخابات بالکل سر پر ہیں، کیمپین چل رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جانا کس حد تک جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے، اور کیا الیکشن کمیشن اس پر نوٹس لے سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید کے حوالے سے ان سے جو توقعات تھیں یا جو ان سے مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے تھے، جس میں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ انہیں عمران خان کی مخالفت کرنا ہوگی، لیکن شیخ رشید نے پی ٹی آئی کے باقی رہنماؤں کی طرح ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بالکل انٹرویو دیا، لیکن اس انٹرویو کے اندر وہ تمام باتیں نہیں کی جو ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید کی مشکلات میں ابھی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال یہ ایسا فعل ہے کہ جس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ابھی الیکشن میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، اور تمام سیاسی کارکنوں کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم ان دنوں میں اپنی الیکشن کیمپین یقیناً اس طرح کی ایک اچھے کارروائیوں سے بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے۔